بس ایک رات تمہارے ساتھ، جتنا چاہو پیسہ دوں گا۔ اس کے جوس میں ملائی ہوئی ڈرگز بری طرح اثر کر رہی تھیں، جس وجہ سے وہ اس لگژری کپ میں آئی اس حسینہ پر اپنا دل ہارتے اس سے فرمائش کر رہا تھا، اور پھر زناٹے دار تھپڑ نے اس کا سارا نشہ بھگ سے اڑایا تھا۔ ہمت کیسی ہے تمہارے مجھے چھونے کی، ہاں؟ جب پی کر ہینڈل نہیں کر سکتے تو پھر پیتے کیوں ہو؟ سیکیورٹی، نکالو اسے باہر۔ جنت کی سریلی غضب ڈھاتی آواز پر فارس حیدر مزید بہکا تھا۔ صبح جب نشہ اترا تو جس ضروری میٹنگ کے لیے وہ بیرون ملک آیا تھا، اپنے سامنے جنت شاہ کو بیٹھے دیکھ ہوش کھو بیٹھا۔ شاید کائنات ہمیں ایک دوسرے سے ملانے کی شدید کوششوں میں مصروف ہے، ڈارلنگ۔ اس کی دہکتی سانسیں اس کی گردن جھلساتی خیام کا دماغ گھما گئیں۔ لگتا ہے رات ہی اتری نہیں ہے آپ کی مسٹر فارس حیدر۔ اس کی دور جھٹکنے پر فارس حیدر جذبات میں بہتے اس کو اپنی گرفت میں لے گیا، مگر جنت نے اسے زوردار دھکا دے کر خود سے دور کیا تھا۔ میرے ساتھ تمیز سے رہو، سمجھے؟ ورنہ مجھے تمہاری اس ڈیل کو کینسل کرنے میں ذرا وقت نہیں لگے گا۔ جنت نے اپنی سبز آنکھیں اس پر گاڑتے کہا تھا۔ کیا یہ لینس ہے؟ فارس پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ تم سے مطلب؟ جنت 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، بس وہ… اس سے پہلے اس کی بات ختم ہوتی جب جنت کو کسی نے متوجہ کیا تھا۔ جنت، تم اپنی کافی بھول گئیں۔ سبرینا بھاگتے ہوئے آئی تھی اور پھر اسے کافی تھمائی۔ وہ انگریز تھی، سنہرے بال، گورا رنگ اور ہلکی براؤن آنکھیں اس پر بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تبھی سبرینا فارس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم وہی کلب والی لڑکی ہو نا جسے جنت نے تھپڑ مارا تھا؟ سبرینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ مطلب اب کیا سارا پیرس مجھے ایسے جانے گا؟ فارس نے پہلے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا، پھر منہ بناتے سوچا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی ریئلی لائک یو۔ جنت میری دوست ہے، پلیز کبھی ساتھ لنچ کا پلان بنانا تو مجھے خوشی ہوگی، اور پتہ ہے مجھے پاکستانی لڑکے بہت پسند ہیں۔ سبرینا اپنی انگریزی میں نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ جی ضرور، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے سبرینا اچھی لگی تھی۔ اچھا اب تم جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں، ورنہ شوٹ بھی رہ جانا تمہارا۔ جنت نے اسے یاد دہانی کروائی۔ حقیقت میں وہ اسے فارس سے دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ ایسے انسان کے ساتھ رہے جو اتنا گھٹیا ہو۔ سبرینا ان دونوں کو الوداع کہتے جانے لگی۔ تم جیلس مت ہو، مجھے تم پسند آ گئی ہو، اب اس دل میں کسی اور کی جگہ نہیں۔ فارس نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ گھٹیا آدمی؟ جنت نے منہ بناتے کہا اور اندر بڑھ گئی۔ اسے اب میٹنگ کی تیاری کرنی تھی۔ سبرینا اپنے خیال سے باہر نکلنے لگی تھی جب وہ کسی سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کافی چھوٹ کر اس پر ہی گر گئی تھی۔ کیا آپ کو اتنا حسین انسان نہیں دکھا؟ رافع نے منہ بناتے پوچھا تھا، کیونکہ اس کی شرٹ پر کافی کے چھینٹے پڑے تھے۔ حسین اور تم؟ سبرینا کو جیسے صدمہ لگا تھا۔ کیوں؟ آپ کو اس سارے جہاں میں کوئی اور دکھ رہا ہے مجھ سے؟ رافع نے منہ بناتے پوچھا۔ سبرینا نے پہلے اسے گھورا اور پھر بچی ہوئی کافی اس پر گرا دی تھی۔ ہاں، اب تم حسین لگ رہے ہو، سبرینا نے سکون سے کہا، کیونکہ اب وہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑتی تھی۔ دیکھیے مس، آپ نے ابھی بہت زیادتی کی ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتی ہیں تو یہاں سے جائیں، رافع نے ضبط سے کہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا 2 کپ کافی اس لڑکی پر گرا دیتا۔ تبھی ایک لڑکا سبرینا کے پاس آیا تھا اور اس سے تصویر کی خواہش کی۔ سبرینا نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ تصویر لی تھی۔ میں پیرس کی سب سے خوبصورت ایکٹریس ہوں، سبرینا نے اسے جتاتے ہوئے کہا تھا، جیسے کہنا چاہتی ہو تم جیسے کو میں منہ بھی نہیں لگاتی، تو میں کیا کروں؟ رافع نے ایسے کہا جیسے اسے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھتی ہوں، غصے سے کہتی وہ رافع کو پرے دھکیلتی آگے چلی گئی تھی۔ رافع منہ بناتے آگے بڑھ گیا تھا۔ میٹنگ روم میں فارس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب جنت سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ میٹنگ شروع کریں، جنت نے کہا تو فارس کے ٹیم ممبر نے اپنی پریزنٹیشن شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد فارس کا فون بجا۔ جنت نے اسے ایسے گھورا تھا جیسے اس سے کوئی مرڈر ہو گیا ہو۔ اسکرین پر رافع کا فون تھا۔ وہ اس کال کو کٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فون اٹھاتا وہ میٹنگ روم سے باہر گیا تھا۔ سامنے ہی رافع کھڑا تھا۔
کیسے ہو بھائی؟ رافع نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، تمہیں جس کام کا کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ فارس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس دنیا میں اسے اگر اپنی بہن کے بعد کوئی عزیز تھا تو وہ رافع تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیسے ڈھونڈوں۔ رافع نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو پریشان نہ ہو، ہم ڈھونڈ لیں گے اسے، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا۔ تمہاری ڈرنک میں جس نے ڈرگز ملائے تھے وہ بھی مل گیا ہے، رافع نے اسے دوسری خبر دی تھی، اور جس نے مجھے مدہوشی سے نکالا تھا مجھے وہ مل گئی۔ فارس مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ فارس کو دیکھتے رافع نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم ہوٹل جاؤ، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ فارس کا حکم سنتے ہی وہاں سے الٹے قدم لیے جانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فارس واپس میٹنگ روم میں آیا تھا۔ جنت نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے مسٹر فارس آپ اس ڈیل میں انٹرسٹڈ ہیں ہی نہیں۔ جنت نے دونوں ہاتھ سختی سے ٹیبل پر رکھے تھے۔ مس جنت شام میں کچھ ضروری کام سے گیا تھا، فارس نے اس کے غصے سے لطف اندوز ہوتے کہا تھا۔ تو کیا وہ اس میٹنگ سے زیادہ اہم ہے؟ جنت نے کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ ہاں، اس میٹنگ سے تو زیادہ ہے، فارس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی اس میٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس اپنی بہن کے لیے یہاں آیا تھا۔ دیکھیں مسٹر فارس، آپ کے پاس بہت وقت ہوگا مگر میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں یہ ڈیل فی الحال پوسٹ پون کرتی ہوں۔ جنت نے اپنی سبز آنکھیں اس پر گاڑتے کہا تھا۔ فارس چند پل ان میں کھو گیا تھا۔ پاس آنے کا اچھا بہانہ ہے۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ جنت کو زچ کر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سبرینا، وہ لڑکا ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے۔ سبرینا اور جنت اس وقت گروسری کر کے واپس گھر آ رہے تھے جب جنت کو فارس کی بدتمیزی یاد آئی تھی۔ مگر مجھے تو وہ ہینڈسم لگا، سبرینا نے فارس کا دفاع کیا۔ ہینڈسم؟ تمہیں کیوں لگتا ہے انسان ہینڈسم ہو تو اچھا ہوگا؟ جنت نے آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں تو بس کہہ رہی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، دونوں اندر گئیں اور اپنے فلور کا بٹن دبایا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ لینس ہے؟ جنت اترا کر بتا رہی تھی، مطلب اسے اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی پیاری آنکھیں اسے نکلی لگ رہی تھیں۔ جنت واقعی ہرٹ ہوئی تھی، مگر اچانک اسے چپ لگی تھی۔ وہاں 3 لوگ کھڑے تھے جن میں سے ایک فارس حیدر تھا۔ اوہ، تو مس جنت شاہ آپ یہاں رہتی ہیں؟ فارس نے ستائشی انداز میں پوچھا تھا۔ جنت نے اسے مکمل اگنور کیا اور اپنی بلڈنگ کے مالک کی طرف بڑھی۔ ہیلو مسٹر جان، کیسے ہیں آپ؟ جنت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ درمیانی عمر کے مرد تھے، مسکراتے ہوئے جنت سے پوچھ رہے تھے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے ایک فیور دے سکتے ہیں؟ ان جناب کو یہ گھر نہ دیں۔ جنت نے ایسے کہا جیسے مسٹر جان اس کی ہر بات فوراً مان جاتے ہوں۔ سبرینا نے اپنا سر پکڑا تھا۔ لیکن جنت، میں نے تو مسٹر جان نے کہنا چاہا مگر وہ انہیں خاموش کروا گئی تھی۔ لیکن کچھ نہیں انکل، یہ انسان بہت ہی برا ہے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ صرف ایک دن ہوا ہے اسے ملے ہوئے، مگر مجال ہے جو مجھے ذرا خوشی ہوئی ہو۔ آپ ہم ایڈوانس دے چکے ہیں۔ رافع نے جنت کی چلتی ہوئی زبان کو بریک لگایا تھا۔ تو آپ انہیں واپس کر دیں، جنت نے مشورہ دیا۔ تم بہت پیاری ہو جنت، مگر میں بزنس میں خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے گھر تو ان کا ہو گیا ہے۔ مسٹر جان نے چابی فارس کو تھماتے کہا، اور پھر ان چاروں کو وہیں چھوڑ کر وہ آگے چلے گئے تھے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے ایک فیور دے سکتے ہیں؟ ان جناب کو یہ گھر نہ دے، فارس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ جنت پیر پٹکتی اپنے گھر کے اندر گئی تھی۔ ویلکم، سبرینا نے مسکراتے ہوئے فارس کو کہا۔ تھینک یو، فارس نے سر کو خم کرتے کہا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اندر آ کر فارس کو دیکھتے رافع نے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ میری بزنس پارٹنر ہے، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں جنت کی نہیں، دوسری لڑکی کی بات کر رہا ہوں، رافع نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کی دوست ہے، بہت پیاری ہے نا؟ فارس نے کہا۔ اسے سبرینا واقعی اچھی لگی تھی۔ چڑیل ہے وہ، اس نے مجھ پر کافی گرائی تھی اور سوری بھی نہیں کہا۔ اب بتاؤ، اگر میری اتنے مہینوں کی محنت کی باڈی جل جاتی تو کیا ہوتا؟ رافع فوراً سے بھڑکا تھا۔ فارس ہنسا تھا۔ ضرور تم نے ہی کچھ ایسا کہا ہوگا، ورنہ وہ تو بہت پیاری ہے یار۔ فارس نے فوراً سے سبرینا کی سائڈ لی تھی۔ تم میرے دوست ہو یا اس کے؟ رافع نے آئیبرو اچکاتے کسی لڑاکا لڑکی کی طرح پوچھا تھا۔ اچھا چھوڑو،
مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے جس نے میری ڈرنک اسپائک کی؟ فارس کے سوال پر رافع کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ پھر وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ شخص زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے گرد ٹیپ لگا تھا، ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کیا حال کر دیا تم نے بیچارے کا؟ فارس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا کرتا یار؟ اس نے میرے ہینڈسم سے چہرے پر مارا تھا، دیکھو اب تک نشان بنا ہوا ہے۔ رافع نے منہ بناتے اسے شکایت کی تھی۔ مجھ سے زیادہ تم گینگسٹر لگتے ہو قسم سے۔ فارس نے اس لڑکے کے منہ سے ٹیپ اتارا تھا اور پھر اس کی رسیاں کھولنے لگا تھا۔ آپ کا رائٹ ہینڈ ہوں، اتنا کرنا تو بنتا تھا۔ رافع نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بس ایک بات جاننی ہے، تم نے کس کے کہنے پر میری ڈرنک اسپائک کی تھی؟ فارس نے گھمبیر آواز میں پوچھا تھا۔ مجھے کسی نے پیسے دیے تھے اور بس میں نے کر دی، لڑکے نے معصوم سے انداز میں کہا تھا۔ وہ شکل سے شریف تھا، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ تم اس لڑکے کی شکل جانتے ہو؟ فارس نے اگلا سوال کیا۔ لڑکے نے جلدی سے سر کو خم کیا۔ ٹھیک ہے، تم کل تک مجھے اس کا اسکیچ بنا کر لا کر دو گے؟ فارس نے اسے جانے کی اجازت دیتے کہا۔ رافع نے فارس کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میری 2 گھنٹے کی محنت ضائع گئی؟ رافع کو صدمہ لگا تھا۔ نظر رکھنا اس پر، فارس نے اسے مکمل اگنور کرتے کہا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں جنت کا خیال گھوم رہا تھا، وہ اس کے ذہن میں سوار رہنے لگی تھی اور یہ بات نقصان دہ تھی۔ صبرینہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی جب اچانک اس کا سامنا رافع سے ہوا تھا۔ کیسی ہو چڑیل؟ رافع مسکراتا ہوا آیا تھا۔ صبرینہ نے پہلے اپنے گرد دیکھا اور پھر رافع کو گھورا تھا۔ تم بدتمیز انسان! وہ اس پر برسی تھی۔ ارے آرام سے۔ رافع 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میں خوبصورت ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں یوں مجھ سے چپکو گی، رافع نے اداکاری کرتے کہا تھا۔ کل اسے صبرینہ کو چھیڑنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ تم اتنے خوش فہم کیوں ہو؟ صبرینہ نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ کیونکہ میں حسین ہوں، رافع نے سکون سے کہا۔ پتہ نہیں کس کی شکل دیکھ کر اٹھی تھی، صبرینہ نے اکتاتے ہوئے کہا۔ تبھی جنت جو ان دونوں کی بحث سے لطف اندوز ہو رہی تھی، یکدم اس کا موڈ بدلا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے میری شکل دیکھی تھی؟ جنت نے اداسی سے کہا۔ رافع کا قہقہہ گونجا تھا۔ نہیں جنت جانی، یہ بس ایک محاورہ تھا یار۔ صبرینہ نے اسے بتانے کی کوشش کی۔ بات نہ کرنا مجھ سے۔ صبرینہ کو دیکھ کر جنت نے منہ بناتے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ حد ہے، حد ہے، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تم نے میری زندگی عذاب کر دی۔ صبرینہ اسے گالیوں سے نوازتے اندر چلی گئی تھی۔ باہر اتنا شور کیوں تھا؟ فارس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس وہ انگریز پلے پڑ گئی تھی میرے، رافع مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اچھا یہ لو ناشتہ کرو۔ فارس نے اس کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں ایلیون ملے گی؟ رافع کو ایک دم اس کی یاد آئی تھی۔ ایلیون کو کھونا خسارے میں ہوگا، فارس نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ناراض ہے مجھ سے اور ڈھونڈنا میرا فرض ہے۔ فارس کے ذہن میں ایلیون کا چہرہ لہرایا تھا، اس کے گھنگرالے بال اور اس پر وہ مسکان جو ہمیشہ اس کے چہرے پر رہتی تھی۔ ہم ڈھونڈ لیں گے، فارس نے خود کو یقین دلایا تھا اور باہر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔ اسے جنت سے بات کرنی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ رافع نے اسے جاتے دیکھ پوچھا تھا۔ جنت سے ملنے، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ رافع نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہ کچھ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبرینہ، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ جنت نے دروازہ کھولا ہی تھا جب سامنے وہ کھڑا تھا۔ صبرینہ کے علاوہ کبھی ہمیں کسی اور کو بھی دیکھ لیا کریں، جنت نے منہ بناتے کہا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ جنت نے پوچھا۔ اس وقت فارس کو دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ آپ؟ فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می؟ جنت نے اپنی گرین آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں اس پر گاڑی تھیں۔ آپ کی گرین آنکھیں؟ فارس نے جلدی سے خود کو درست کیا۔ دیکھیں مسٹر فارس حیدر، آپ فلرٹ کے معاملے میں بہت برے ہیں، تو نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے۔ جنت نے طنزیہ مسکان اس کی طرف اچھالتے کہا تھا۔ میں آج میٹنگ میں نہیں آؤں گا، آپ پلیز میری بات گھر پر سن لیں گی؟ فارس نے درخواست کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ جنت نے آئی برو اچکاتے پوچھا تھا۔ فارس محظوظ ہوا تھا۔ تو میں چلا جاؤں گا، فارس نے اطمینان سے کہا۔ جنت کو اس جواب کی امید نہیں تھی، مگر خیر وہ فارس حیدر ہے، وہ کبھی بھی آپ کو حیران کر سکتا ہے۔ اوکے آ جائیں۔
جنت نے اسے ایک موقع دیا تھا۔ وہ سر کو خم کرتے اندر آیا اور پھر لان میں بیٹھ گیا۔ جنت کافی بنانے گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں میٹنگ شروع کر چکے تھے۔ فارس ہر ایک چیز اسے باریکی سے سمجھا رہا تھا۔ جنت تحمل سے اس کی بات سن رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ سوال بھی پوچھ لیتی تھی جس پر فارس اسے بڑے پیار سے سمجھاتا تھا۔ آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ فارس جنت کی بات سن کر خوش ہوا تھا۔ وہ پیرس کچھ اور ماہ رہنا چاہتا اور رکنے کا بس ایک یہی ذریعہ تھا۔ فارس الوداع کہہ کر جانے لگا تھا۔ آپ یہ کل بھی اچھے سے پریزنٹ کر سکتے تھے، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میری زندگی میں اس میٹنگ سے اوپر بھی کچھ لوگ تھے جن کو میری ضرورت تھی۔ فارس نے گھما کر بات کی تھی۔ جنت کو سمجھ نہیں آیا تھا مگر پھر بھی وہ بس مسکرا دی تھی۔ فارس کا رخ اپارٹمنٹ کی طرف نہیں لفٹ کی جانب تھا۔ اسے کچھ اہم کام کرنا تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، کسی نسوانی آواز پر چونکا تھا۔ گودام میں بالکل اندھیرا تھا۔ اسے سمجھ بھی نہیں آیا تھا یہ آواز کس جانب سے آئی تھی۔ اپنی شناخت چھپا لینے سے تم بدل نہیں جاؤ گی سبرینا۔ فارس کی بات پر یکدم گودام کی ساری لائٹس جل گئی تھیں۔ تم میرے لیے پیرس تک آ گئے؟ سبرینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا اور 2 قدم اس کے قریب آئی تھی۔ تم نے میری ڈرنک اسپائک کروائی؟ فارس اور اس کے بیچ بہت کم فاصلہ تھا۔ تم جنت کے پاس کیوں گئے؟ سبرینا نے دکھی انداز میں پوچھا تھا۔ تو تم کیا چاہتی تھی؟ میں تم پر مرنے لگ جاؤں؟ فارس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ اس مسکان نے سبرینا کو جھلسا دیا تھا۔ فارس، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ سبرینا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ فارس نے فوراً اسے جھٹکا تھا۔ مجھے نہ کبھی تم سے محبت ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی، فارس نے سکون سے کہا۔ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، سبرینا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ مر جاؤ، فارس نے سیدھا جواب دیا تھا، اور رافع سے دور رہو، وارن کرتا وہ باہر نکل آیا تھا۔ سبرینا نے سرخ آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ رافع اس وقت باہر جا رہا تھا جب سبرینا نے اس کا راستہ روکا تھا۔ ظہیر نصیب آپ؟ رافع کے چہرے پر مسکان ابھر آئی تھی اسے دیکھ کر۔ میں آج ایک شو پر انوائٹڈ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ سبرینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ مسکان جھوٹی تھی، صاف واضح تھا۔ سوچ لو، اتنے ہینڈسم انسان کو اپنے ساتھ لے جانے کا رسک لے سکتی ہو؟ کیسے لے سکتی ہو؟ رافع نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ لے سکتی ہوں کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، سبرینا نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، کتنے بجے جانا ہے؟ رافع نے پوچھا۔ 10 بجے، سبرینا نے جلدی سے کہا۔ وہ مان گیا تھا۔ اب وہ فارس کو دکھائے گی کہ وہ کیا کر سکتی تھی۔ جنت اس وقت آفس میں تھی جب فارس اس کے پاس آیا تھا۔ گھر ساتھ چلیں؟ فارس نے اسے آفر دی تھی۔ آپ تو نہیں آنے والے تھے؟ جنت نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کی موجودگی واقعی سرپرائز تھی۔ بس ان سبز آنکھوں کو دیکھنے آ گیا، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سبز آنکھیں منحوس ہوتی ہیں، جنت نے اداسی سے کہا تھا۔ اور یہ کس نے کہا آپ سے؟ فارس نے اس کو نظروں کے حصار میں لیے کہا تھا۔ کسی اپنے نے۔ جنت ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر فارس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھی تھی۔ جنت کے کھلے بال فارس کے چہرے پر لہرائے تھے۔ فارس نے ایک گہری سانس لی اور اس خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ سبز اس دنیا کا سب سے حسین رنگ ہے۔ فارس کی بات پر جنت حیرانی سے پلٹی تھی۔ سبز رنگ سکون بخشتا ہے۔ اگر تم اسے محسوس کرو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا پیارا ہے، فارس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ آپ کو سبز رنگ کے بارے میں بہت پتہ ہے؟ جنت کو اس کا لہجہ عجیب لگا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھی تھی۔ ہاں، کیونکہ میری بہن کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، فارس نے بتایا تو جنت نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ چلیں؟ فارس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ جنت خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ پاکستان سے پیرس کیسے؟ فارس نے سوال کیا۔ مجھے اسکالرشپ ملی تھی تو میں پیرس پڑھنے آ گئی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں پیرس میں بس ہی گئی تھی۔ تو آپ کی فیملی؟ فارس نے ٹھہر کر پوچھا۔ میری مما اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک بھائی اور بابا ہیں جو مجھے ناپسند کرتے ہیں، جنت نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ فارس کو جیسے شوق سا لگا تھا۔ کوئی آپ سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ فارس نے اس کا موڈ بہتر کرنا چاہا تھا۔ کر سکتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، جنت نے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ فارس اس کی سبز آنکھوں میں پھر کھو گیا تھا۔ مسٹر فارس حیدر، جنت نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ کریں گی؟
فارس نے فوراً سوال کیا۔ جنت کا کہا گونجا تھا۔ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں آپ تو؟ جنت نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ میں سیریس ہوں۔ میں نہیں جانتا میں یہاں کب تک ہوں، مگر میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے شادی کریں، فارس نے التجائی انداز میں کہا۔ جنت خاموش رہی، کچھ نہیں کہا۔ سارے راستے خاموشی میں ہی گزرے۔ وہ دونوں لفٹ سے اوپر آئے تھے جب انہیں سامنے رافع اور سبرینا بالکل تیار ملے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ جنت نے ستائشی انداز میں پوچھا تھا۔ میرے ساتھ ایک ایوارڈ شو میں۔ سبرینا نے مسکراتے ہوئے فارس کو دیکھا تھا۔ فارس کی نظریں رافع پر ہی تھیں۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فارس کی نظریں بس صرف رافع پر تھیں۔ وہ اپنے لوگوں کے معاملے میں سخت تھا۔ وہ بس اچانک پلان بنا تو رافع نے مسکرا کر کہا، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میری اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جاؤ گے، فارس نے گھمبیر اور سخت لہجے میں کہا تھا۔ جنت بھی حیرانی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ مگر فارس ہم بس، رافع نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ اسے روک چکا تھا۔ بات ختم، تم کہیں نہیں جا رہے، واپس گھر آؤ۔ فارس لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری مگر اس کی بات رد نہیں کر سکتا۔ رافع نے سبرینا کو معذرت بھرے انداز میں کہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا، جاہل انسان ایک نمبر کا۔ بھلا کوئی اتنی حسین لڑکی کے ساتھ کسی کو جانے سے روک سکتا ہے؟ سبرینا نے منہ بنا کر کہا۔ عجیب ہے، جنت نے بھی کہا۔ وہ مجھے کھا نہیں جاتی فارس، رافع نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مانا میں ہینڈسم ہوں مگر وہ مجھ پر دل نہیں ہارتی۔ میں اس بات کا مکمل خیال رکھتا نا رافع، ہم یہاں الیون کو ڈھونڈنے آئے ہیں، نہ کہ رنگ رلیاں منانے، فارس نے سختی سے کہا۔ اچھا، اور خود جو تم جنت کے ساتھ پورے پیرس میں گھومتے پھر رہے ہو، اس کا کیا؟ رافع نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے، میں تمہارا باس ہوں، فارس نے ہاتھ زور سے ٹیبل پر مارتے کہا تھا۔ رافع خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ پایا۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا، منہ بنا کر کہتے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ رات ایک گہری خاموشی میں گزری تھی۔ چلو، اس نے بات کرنی نہیں، ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، فارس نے ٹی وی آن کرتے مزے سے کہا تھا۔ وہ ایوارڈ شو چل رہا تھا۔ اینکر اپنی بات کہہ رہا تھا، فلمیں اور ڈرامے تب ہٹ ہوتے ہیں جب کسی کردار کو خوبصورتی سے لکھا جائے، اور ایسی ہیں جن کی لکھی ہر کہانی ہٹ گئی۔ بہترین لکھاری کا ایوارڈ جاتا ہے مس ایلیون ہیدر کو۔ فارس چند پل سن سا ہو گیا تھا، جسے وہ گلیوں میں ڈھونڈ رہا تھا، سڑکوں پر پھر رہا تھا، جس کے لیے وہ لڑکی سامنے تھی۔ ایلیون سکندر مسکرا کر اپنا ایوارڈ لے رہی تھی۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، ہر بار کی طرح یہ ایوارڈ بھی میں اپنے بھائی فارس حیدر کے نام کرتی ہوں، جس نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ میں آج یہاں آپ کے سب کے سامنے ہوں۔ ایلیون سٹیج پر بات کر رہی تھی۔ فارس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اور میرے سب سے اچھے دوست رافع سکندر، جو انتہائی خود پسند ہیں، آئی مس یو۔ ایلیون اب اسٹیج سے اتر رہی تھی۔ ابھی فارس کچھ کہتا یا کرتا جب اس کا فون بجا تھا۔ اس نے بے دھیانی میں فون اٹھا لیا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھ کر زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ وہ میرے قبضے میں ہے۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی تھی، فارس اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ فارس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو تمہارے پاس ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرا سب کچھ تو ویسے ہی تمہارے پاس ہے ابراہیم۔ ایلیون کو مجھے دے دو، میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا، فارس نے ایسے کہا جیسے وہ ہار گیا ہو اس سب سے۔ ویسے بھی مافیا کی دنیا اسے چھوڑنی ہی تھی۔ فارس جان گیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فارس 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا مگر وہ اپنی مشترکہ جگہ نہیں پہنچے تھے جب رافع نے اکتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم ایلیون کو لینے جا رہے ہیں، فارس نے کہا تو رافع کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا۔ کیسے؟ کہاں ہے وہ؟ آپ کو کیسے پتہ؟ رافع نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ابراہیم کے پاس ہے وہ، فارس کے بتانے پر رافع نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابراہیم ہمارا رائیول؟ رافع نے کنفرم کرنا چاہا۔ فارس نے سر کو خم کیا اور گاڑی کو بریک لگائی۔ وہ ایک بڑے سے محل کے آگے رکے تھے۔ اس نے کیا ڈیمانڈ کی اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہم اسے مار بھی سکتے تھے، رافع نے تیزی سے کہا۔ تم اس دنیا سے نکلنا چاہتے تھے نا؟ فارس نے چلتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب محل کے اندر جا رہے تھے مگر آپ کے بغیر نہیں، رافع نے دھیرے سے کہا۔ اب ان دونوں کے ارد گرد گارڈز تھے۔ میں جو کروں گا تمہارے لیے کروں گا، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ فارس آؤ۔ ابراہیم سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ایلیون کہاں ہے؟ فارس نے سوال کیا۔ آرام سے صبر کرو، میں نے سنا ہے تمہیں پیرس میں ایک حسینہ پسند آ گئی ہے۔ ابراہیم کے الفاظ سنتے ہی فارس کے آگے جنت کا چہرہ لہرایا تھا۔ مگر میں کنفیوز ہو گیا، وہاں 2 لڑکیاں رہتی تھیں، دیکھو میں دونوں کو لے آیا۔ ابراہیم کا ایک بندہ ان تینوں لڑکیوں کو ایک ساتھ لایا تھا۔
وہ سبرینا اور جنت تھیں۔ جنت نے بے یقینی سے فارس کو دیکھا تھا۔ وہ مافیا میں کام کرتا اور یہ بات جنت کو نہ جانے کیوں مگر ہرٹ کر گئی تھی۔ تمہاری اور میری ڈیل ہو گئی تھی، پھر اس سب کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فارس چلایا تھا، آواز نیچے، ورنہ ان تینوں کو قتل کرنے سے پہلے 1 منٹ نہیں سوچوں گا۔ ابراہیم نے کھڑے ہوتے کہا، یو نو واٹ، اب تم بھول جاؤ کہ فارس حیدر تمہیں اپنی پوزیشن دے گا۔ فارس نے کہا، پھر رافع کو دیکھا، دونوں ہی مسکرائے تھے۔ فارس نے اپنی جیب میں موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا تھا اور باہر سے گولیوں کی آوازیں چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب تم اور تمہارا محل یہی برباد ہوگے۔ فارس مسکرایا اور پھر فوراً ان تینوں کی طرف لپکا، جلدی جلدی ان کی رسیاں کھولیں۔ چند منٹ پہلے گاڑی میں، بھائی وہ ہمیں دھوکہ دے گا، رافع نے سنبھلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں اٹھا سکتا تھا، خاص طور پر اپنے بھائی کے لیے۔ جانتا ہوں، اسی لیے پلان بی ہے۔ وہ دیکھو، فارس نے اشارہ کیا تو رافع نے سامنے دیکھا، جہاں چند لوگ کالے لباس میں ملبوس تھے۔ وہ ان کی ٹیم تھی۔ رافع مسکرایا تھا، پھر وہ دونوں گاڑی سے اترے تھے اور اندر بڑھے۔ تینوں یہاں سے سیدھا باہر جاؤ اور گاڑی میں بیٹھنا، اور ہاں، مڑ کر مت دیکھنا۔ فارس نے تینوں کو باور کروایا تھا۔ ابراہیم نے اپنی گن نکال کر فارس پر تانی تھی۔ رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، ابراہیم نے کہا، مگر فارس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کہا نا جاؤ، فارس چلایا تھا اور تبھی اسی وقت ابراہیم نے گولی چلا دی تھی۔ بھائی، رافع چلایا تھا، پھر گولی سبرینا کو لگی تھی۔ اس نے فارس کو گلے لگا لیا تھا۔ جنت نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا۔ رافع نے ایک آدمی سے گولی چھین کر سیدھا ابراہیم پر چلائی تھی، جو اس کے سینے کو چیر کر گئی تھی۔ پھر وہ الیون کی طرف بڑھا تھا۔ جنت، آپ الیون کو لے کر ہمارے گھر جائیں، ہم یہ سب سنبھال کر آتے ہیں۔ رافع کی بات سن کر جنت وہاں سے نکلی تھی۔ میں نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتی ہوں، دیکھو آج ثابت بھی کر دیا، سبرینا نے درد سے چور الفاظ میں کہا تھا۔ تم پاگل ہو، کیوں کیا ایسا تم نے؟ فارس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ تاکہ تم مجھے برا نہ سمجھو۔ فارس نے اسے گود میں اٹھایا تھا، اسے یہ سب کلین کروانا تھا۔ سنو فارس، مجھے معاف کرنا، مگر میں محبت، الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ سبرینا خاموش ہو گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ سبرینا آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو، فارس چلایا تھا مگر وجود بے جان تھا۔ رافع سنسا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سبرینا کو جانتے تھے؟ رافع نے سارا میس صاف کرنے کے بعد فارس سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت اس کی کچی سی قبر پر موجود تھے۔ ہاں، جانتا تھا، فارس نے دکھ سے کہا۔ مجھے پسند تھی وہ، رافع نے اعتراف کیا۔ مجھے بھی کبھی پسند تھی، مگر اس نے سب برباد کیا تھا، فارس نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا۔ آپ کو سچ میں لگتا ہے وہ بری تھی؟ رافع یکدم رونے لگا تھا۔ فارس نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ پیاری تھی بھائی، جب وہ بولتی تو اسے سننے کا دل کرتا تھا میرا۔ الیون تمہاری منگ ہے، تم اسے کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ فارس نے اسے گلے لگائے ہی پوچھا تھا۔ میرے اختیار میں نہیں تھا بھائی، کچھ بھی نہیں تھا۔ رافع گھٹنوں کے پل بیٹھ کر رو رہا تھا۔ فارس خاموشی سے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ فارس تمہارے لیے پیرس آیا تھا؟ جنت نے الیون سے پوچھا تھا۔ شاید ہاں، شاید نہیں، الیون نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ تم سبرینا کو جانتی ہو؟ جنت نے پوچھا۔ پتہ نہیں کہ کیوں اسے خدشہ تھا۔ ہاں جانتی ہوں، وہ میرے بھائی کی گرل فرینڈ تھی، پھر اس نے انہیں دھوکہ دے دیا، الیون نے بتایا۔ تم پیاری ہو، فارس کی طرح، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا بھائی آپ کو پسند کرتا ہے؟ الیون نے پوچھا تھا۔ جنت نے جواب نہیں دیا تھا۔ مطلب آپ کو ہی کرتا ہے، پیاری ہیں آپ، الیون نے اس کی تعریف کی تھی۔ جو آپ نے دیکھا اس سے ڈر گئی کیا؟ الیون نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ الیون اس سے بہت اپنائیت سے بات کر رہی تھی، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے وہ پہلی بار ملی ہوں۔ فکر مت کریں، میرا بھائی اتنے برے کام نہیں کرتا، الیون نے بتایا۔ جنت خاموش رہی۔ ویسے بھائی کو آپ میں سب سے زیادہ پسند کیا آیا؟ مجھے سوچنے دیں، الیون نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ آپ کی سبز آنکھیں، جنت شوق ہوئی تھی۔ ہاں واقعی، جنت نے کہا تو الیون مسکرائی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے مگر وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ مجھے چلنا چاہیے اب، جنت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے ان کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ سبرینا کو بھی کال کروں میں؟ سبرینا اس دنیا میں نہیں رہی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر فارس اور رافع اندر آئے تھے۔ جنت بے یقینی سے پلٹی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا مسٹر فارس حیدر؟ اس نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی، تم نے اسے کیسے نہیں بچایا؟ تمہارا کام تھا اسے محفوظ کرنا۔ جنت اس پر چلائی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں نہیں بچا سکا،
فارس نے کہا تو جنت نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ فارس خاموشی سے نظریں جھکا گیا تھا۔ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا، جنت نے چلا کر کہا، اور پھر فارس کو پرے دھکیلتے باہر نکل گئی تھی۔ ان تینوں کے بیچ گہری خاموشی تھی۔ تم دونوں ابھی اور اسی وقت اپنے بیگ تیار کرو، ہم پاکستان جا رہے ہیں، فارس نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مگر بھائی، ایلیون نے کچھ کہنا چاہا مگر فارس اسے مکمل طور پر اگنور کر چکا تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد وہ لوگ اپارٹمنٹ سے نیچے اتر رہے تھے۔ جنت اپنی بالکنی میں کھڑی انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ رافع نے اسے سبرینا کی قبر کا پتہ دے دیا تھا۔ جنت منحوس تھی۔ اس بات پر آج اسے یقین آ گیا تھا۔ 1 سال بعد پاکستان۔ 1 سال گزر چکا تھا اور اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رافع اور ایلیون کا نکاح ہو چکا تھا۔ فارس اب بہت کم بولتا تھا، زیادہ تر تو وہ آفس میں ہی رہتا تھا۔ مافیا ورلڈ وہ چھوڑ چکا تھا اور اب وہ بس اپنے کنسٹرکشن کے بزنس پر فوکس تھا۔ اسے جنت ہمیشہ یاد آتی تھی، خاص طور پر ایلیون کی سبز آنکھوں کو دیکھ کر وہ اسے ہمیشہ یاد آتی تھی۔ ایلیون، میں کہہ رہا ہوں، مجھ جیسا ہینسم کوئی نہیں ہو سکتا، رافع نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، تم سے اچھا میرا لکھا کردار ہے، ایلیون نے جلدی سے کہا تھا۔ تمہیں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ رافع نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ سب سے زیادہ فارس حیدر، ایلیون نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اور تمہیں؟ ایلیون نے رافع کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تم؟ رافع نے بے ساختہ کہا۔ ایلیون بالکل ساکت ہوئی تھی۔ رافع، میری فائل کہاں ہے؟ فارس اس وقت وہاں آیا تھا۔ وہ تو میں نے آفس بھجوا دی نا، رافع نے اسے یاد دلایا۔ سوری، میں بھول گیا، فارس نے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ آپ آج کل بہت بھول رہے ہیں، کیوں نہ آپ کی شادی کروا دیں؟ ایلیون نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اگر جنت مل جائے تو ضرور، فارس نے مسکرا کر کہا۔ وہ جنت سے آج بھی وہی محبت، وہی انسیت رکھتا تھا۔ بھائی، 1 سال ہو گیا ہے، وہ تو اب آپ کو بھول بھی گئی ہوگی، شاید اس نے شادی کر لی ہو۔ ایلیون کو اپنے بھائی کی اس حالت پر ترس آتا تھا۔ اور آپ نے کون سا اس کے ساتھ گانے گائے ہیں؟ مشکل سے 1 ماہ کا سفر تھا وہ، مگر اس 1 ماہ میں پورے پیرس میں مجھے وہی پسند آئی، کیا یہ اتفاق ہے؟ فارس نے سوال کیا۔ جنت شاہ میرے لیے بنی ہے، وہ مجھ تک ضرور آئے گی۔ آپ نے اسے وضاحت تک نہیں دی، آنے سے پہلے 1 بار اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہا، پھر کیوں وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی؟ رافع نے سوال کیا۔ کیا تم سبرینا کو بھول گئے؟ فارس نے سوال کیا۔ نہیں، رافع نے کچھ دیر بعد کہا۔ اچھا، بس آپ دونوں تو بحث ہی شروع کر دیتے ہیں۔ سبرینا کو کوئی بھول ہی نہیں سکتا بھائی، مگر ہم ان کے ساتھ مر نہیں سکتے، ہمیں زندگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ایلیون نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ لائن تمہارے آنے والے ناول کے لیے پرفیکٹ ہے؟ فارس نے اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ رافع نے بھی کچھ پل سوچا۔ ہاں واقعی یہ ناول کے لیے پرفیکٹ ہے۔ رافع نے بھی فارس کا ساتھ دیا۔ آپ دونوں میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ ایلیون نے سینے پر بازو باندھتے دونوں کو سبز آنکھوں سے گھورتے پوچھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ہم کبھی تمہارا مذاق بنا سکتے ہیں؟ فارس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایلیون نے پہلے منہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ دونوں جائیں ورنہ دونوں کو اپنی کہانی میں رکھ کر مار دوں گی۔ فارس اور رافع فوراً اس کی بات سن کر باہر کی جانب بھاگے تھے۔ جنت اس وقت سبرینا کی قبر پر تھی۔ آج کئی سال بعد میں اس ملک واپس جا رہی ہوں، دعا کرنا مجھے فارس حیدر نہ ملے، جنت نے دکھی انداز میں کہا تھا۔ پھر سبرینا کی قبر پر پھول رکھے۔ یہ رافع کی جانب سے ہمیشہ کی طرح، اس نے تم سے محبت کی تھی۔ روز کہا جانے والا جملہ کہا گیا، کچھ دن یہاں پر جینا آئے گی، میں بہت مس کروں گی تمہیں، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ جنت نے ایک نظر گاڑی کو دیکھا اور پھر اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ گئی، مگر گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ جنت چند قدم وہیں رک گئی۔ فارس حیدر، اسے لگا جیسے سال پیچھے چلا گیا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر آج پہلے سے کہیں سنجیدہ۔ فارس بھی اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جنت نے فوراً نظریں پھیر لی تھیں۔ فارس نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بولا، تمہیں لینے، میں نے آپ کو نہیں بلایا، جنت نے خفگی سے کہا۔ پتہ ہے مجھے، مگر مجھے آفس سے آفیشیل گیسٹ کو لانے کا کہا گیا تھا۔ آفس کا CEO ڈرائیور بھی ہے، جنت نے ناگواری سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فارس خاموش رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آفس پہنچ گئے تھے اور پھر میٹنگ روم میں موجود تھے۔ مافیا لوگ تو زبردستی کام لے کر رہتے ہیں، بزنس کی کیا ضرورت ہے؟ جنت نے سرگوشی کی تھی، مگر وہ بآسانی سن چکا تھا۔ میں نے مافیا چھوڑ دی ہے، اس لیے عزت سے بات کر رہا ہوں، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ ورنہ کیا؟ جنت نے لڑاکا انداز میں پوچھا تھا۔ تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے،
فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں ہی عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ ہاں صحیح کہا۔ جنت نے اپنی چیئر اس سے دور کی تھی۔ میٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور فارس مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ جنت نے یہ چیز نوٹ کی تھی مگر ضبط کر گئی۔ ایک تھپڑ ہی مارا تھا اور ملک ہی چھوڑ دیا۔ میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے مگر یہ الفاظ جنت کے تھے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، چلی گئی تھی۔ فارس بس مسکرایا تھا۔ فارس فوراً رافع کی کیبن میں آیا تھا۔ تم نے مجھے جان بوجھ کر ایئرپورٹ بھیجا تھا؟ فارس نے غصے سے پوچھا۔ اور اس سے پہلے جنت شاہ کو کانٹریکٹ دینے سے پہلے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ فارس دروازے پر کھڑے اس پر چلا رہا تھا۔ مگر تم خود چاہتے تھے وہ تمہیں مل جائے۔ میں تو بس تمہاری مدد۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ جنت جو فائل اٹھا رہی تھی فوراً کھڑی ہوئی۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے میں تو مری جا رہی تھی نا تمہارے لیے کہ مجھے بس فارس ہی لینے آئے۔ اور میں نا ایک بزنس وومن ہوں، میرا کام ہے ڈیل کریک کرنا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں۔ جنت نے اکتاتے ہوئے کہا۔ یہ محترمہ تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ فارس نے خفگی سے پوچھا۔ مجھے بتانے کہ کس طرح تم نے ان سے بدتمیزی کی۔ رافع نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس آفس کا باس میں ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میٹنگ کامیاب ہوئی ہے، تم دیکھ لینا باقی سب۔ فارس نے جلدی سے کہا۔ تم گھر جا رہے ہو؟ رافع نے سوال کیا۔ ہاں۔ فارس نے یک لفظی جواب دیا۔ پھر مس جنت کو ساتھ لے جاؤ۔ رافع نے کہا۔ کیوں؟ اسلام آباد کے ہوٹل مر گئے ہیں کیا؟ فارس نے جنت کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہا تھا۔ میں ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، جنت نے اداسی سے کہا۔ چلیں۔ فارس خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ان سبز آنکھوں کو اداس نہیں کر سکتا تھا۔ آفس سے گھر تک خاموشی رہی تھی۔ مجھے ہوٹل میں اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں شیئرنگ اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، جنت نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ فارس نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر باہر نکل آیا۔ وہ اس وقت اس سے ناراض تھا۔ میں مانتی ہوں میں اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ جنت بھی گاڑی سے اتری تھی۔ یہاں آنے سے پہلے سوچا تھا تم سے نہیں ملوں گی، مگر میں بھول گئی تھی۔ تم سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ تم ایلیون کے بھائی کو تمہیں دیکھے بغیر تو دن جا ہی سکتا۔ آخری بات کہہ کر جنت کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ فارس مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، فارس نے دھیرے سے کہا۔ مجھے تمہیں اپنی حقیقت بتا دینی چاہیے تھی، مگر میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اور دیکھو نا وہی ہوا، میں نے تمہیں کھو دیا۔ فارس کی آواز میں کیا نہیں تھا؟ غم، رنج، دکھ، محبت، سبھی تو تھا۔ پھر وہ دونوں ساتھ اندر بڑھے تھے۔ ایلیون نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا اور پھر لنچ کا انتظام کیا۔ پتہ ہے آج ہم بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ وہ شادی کر لیں۔ ایلیون نے جان بوجھ کر بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں واقعی عمر بڑھ رہی تمہارے بھائی کی، اب تو کر لینی چاہیے شادی۔ جنت مسکرائی تھی۔ عمر بڑھ رہی سے کیا مطلب ہے؟ فارس کو واقعی برا لگا تھا۔ آج بھی مجھ پر سارے اسلام آباد کی لڑکیاں مرتی ہیں۔ اگر میں چاہوں نا تو 1 گھنٹہ بلکہ آدھے گھنٹے میں کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لوں۔ فارس نے بڑے روب سے یہ بات کہی تھی۔ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ جنت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا، اور فارس ان سبز آنکھوں کو دیکھ کر سب بھول گیا تھا۔ نہیں، دل میں بس ایک لڑکی بس گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں مجھے، فارس نے ٹرانس سی کیفیت سے کہا تھا۔ آپ دونوں کا سمجھ نہیں آتا، جب سب محبت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تو مسئلہ کیا ہے؟ ایلیون نے منہ بناتے خفگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ یہ انسان مجھے کچھ نہیں بتاتا، کسی جادو کی طرح میری زندگی میں آیا تھا اور ویسے ہی چلا گیا بغیر وضاحت دیے، جنت نے خفگی سے کہا تھا۔ تم غصہ کس بات سے ہو، میرا تمہاری زندگی میں آنے سے یا چلے جانے سے؟ فارس نے ان سبز آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ تمہارا میری زندگی سے چلے جانے سے، جنت نے اعتراف کیا۔ میں اس 1 سال میں تمہیں ہر دن یاد کرتی تھی، ہر بار تمہیں ایک موقع دینے کا سوچتی تھی۔ مجھے ایک موقع دو جنت، میں تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ فارس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ جنت مسکرائی۔ اگر صبرینہ ہوتی تو پتہ ہے وہ کیا کرتی؟ جنت نے کہا۔ فارس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا قتل کر چکی ہوتی، رافع نے آتے ساتھ کہا اور پھر ٹیبل کھینچ کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر سب کا کہکہا گونجا تھا۔ ہاں سچ میں وہ میرا قتل کر دیتی، جنت نے اعتراف کیا۔ وہ چاروں ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ لنچ کرنے لگے تھے۔ آپ اس کی قبر پر روز پھول رکھتی تھی نا؟ رافع اور وہ چھت پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہاں روز رکھتی ہوں، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے۔ رافع بھی مسکرایا تھا۔ تم اب پہلے جیسے کیوں نہیں؟ جنت پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ رافع واقعی بدل گیا تھا۔ اب وہ بات بات پر خود کی تعریف نہیں کیا کرتا تھا۔ پہلے جیسا کیسا؟ رافع نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سیلف آبسیسڈ، جنت مسکرائی تھی۔ وہ تو میں صبرینہ کو تنگ کرتا تھا، وہ خود کو بہت حسین کہتی تھی نا؟ رافع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش وہ تم سے محبت کرتی ہوتی،
जन्नत ने दुखी अंदाज में कहा था। तो आप फारिस को इसलिए कबूल नहीं कर पा रही? राफे ने समझते हुए कहा था। सबरीना ने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। जन्नत ने फिर से कहा। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। राफे ने धीरे से कहा। सबरीना फारिस के बच्चे की माँ बनने वाली थी। फारिस ने उससे शादी के लिए ऑफ़र की थी, मगर उसने सब बर्बाद कर दिया था। जन्नत बेयकीनी से उसे देख रही थी। फारिस ये बात आपको कभी नहीं बताएगा। मुझे भी ये बात एल्यून ने बताई थी। सबरीना अच्छी है, मगर वो वफ़ादार नहीं थी। वो मतलबी थी, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं। तो जन्नत की बात अधूरी रह गई। और अगर मैं कहूँ वो ज़िंदा है तो? राफे ने सवाल किया। क्या मतलब? जन्नत ने नासमझी से पूछा। वो ज़िंदा है, इटली में। इब्राहिम को आपका पता किसी और ने नहीं, सबरीना ने दिया था। वो चाहती थी आप मर जाएं और फारिस उसे मिल जाए। राफे की बात पर जन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया था। सबरीना तो वो बहुत अच्छी, मुझे भी लगता था। उसने अपनी नकली गोली लगने का ड्रामा रचा था। वो सबरीना है, उसे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। राफे दुखी अंदाज में मुस्कुराया था। फिर तुम वो फूल और वो कब्र? जन्नत को समझ नहीं आया था। मेरे लिए वो मर गई थी, तभी मैं आपको महफूज करना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था वो आपके लिए भी मर जाए। राफे ने मुस्कुराते हुए कहा। फारिस कहाँ है? जन्नत ने जल्दी से पूछा। वो तो वापस ऑफिस चले गए होंगे, राफे ने नासमझी से कहा। जन्नत भागती हुई नीचे उतरी थी। उसे ऑफिस जाना था। तेज़ ड्राइव करके वो ऑफिस पहुंची थी। फारिस मीटिंग में था। वो सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में गई थी। आई लव यू फारिस हैदर, जन्नत ने फूले हुए तनफ़ुस से कहा था। सब लोगों ने उसकी तरफ हैरत से देखा था। फारिस की नज़रें उस पर जम सी गई थीं। चंद कदम बढ़ाकर उसने अपने और उसके बीच का फासला ख़त्म किया था और उसकी कलाई थामकर उसे कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर ऑफिस में आया था। क्या हुआ? फारिस ने हैरत से उसे देखा था। आई लव यू, मुझसे शादी कर लो प्लीज़, जन्नत ने फूले हुए तनफ़ुस से कहा था। हाँ है, मैं करूँगा शादी, तुमसे ही करूँगा। फारिस मुस्कुराया था, फिर उसे गले लगाया था। एक वादा करो, मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, जन्नत ने जल्दी से कहा था। वादा रहा, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। फारिस का बस नहीं चल रहा था। वो हर चीज़ के लिए राज़ी हो जाता, और अगर ये लड़कियों का जिक्र दोबारा किया ना तो भूलना मत, पेरिस में बहुत से लड़के। जन्नत की बात अधूरी रह गई थी। आह, अच्छा अच्छा, चुप चुप, बिल्कुल चुप। मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं, सुना, कोई भी नहीं। फारिस ने जल्दी से दलील दी। और अगर आइंदा कभी मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूँ तो क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे? जन्नत ने आईब्रो उचकाते पूछा था। मेरी जान, शादी के बाद थप्पड़ खाता अच्छा लगूंगा? फारिस ने हैरानगी से पूछा था। वैसे अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो सर झुकाकर खा लूँगा, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। सर झुकाकर तो पहले भी खा लिया तुमने, मगर तुम छोड़कर चले गए थे। जन्नत ने उसे याद दिलाना चाहा। अब नहीं जाऊँगा ना, फारिस ने मुस्कुरा कर कहा। तुमने उसे सच बता दिया? एल्यून ने हैरत से पूछा था। वो अभी अपना नावल सबमिट करवाने आई थी। तो क्या करता बताओ? वो सबरीना की वजह से फारिस को कबूल नहीं कर पा रही थी। राफे ने संजीदगी से कहा। तुम आज भी उससे मोहब्बत करते हो क्या? एल्यून ने उदासी से पूछा था। राफे ने उसे हैरत से देखा था। पागल हो, इस दिल में बस तुम बसती हो, तो तुम्हारे अलावा हर औरत की सोच भी हराम है मुझ पर, राफे ने उसको देखते कहा। एल्यून फ़ौरन खुश हुई थी। अच्छा बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? राफे ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मुझे सबसे ज़्यादा फारिस हैदर, एल्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। आह, कभी तो मुझे इससे ऊपर रख लो, राफे ने मुंह फुलाकर कहा। जन्नत महजूज हुई थी।